بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی بہت زیادہ نیچے آ جائے گا۔ آج ہزاروں فٹ کی، ہزاروں میٹر کی بلندی پہ سورج اتنی آگ برساتا ہے، جب بالکل سوا نیزے کی بلندی پر ہوگا، بالکل سر کے اوپر سورج آ جائے گا، اس دن کیا حال ہوگا؟ زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی۔ آج اس گرمی کے اندر، جون جولائی کی گرمی ہو تو دھوپ کے اندر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو قیامت کے دن کی گرمی کتنی سخت گرمی ہوگی۔ فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ سارے لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر جس کو سایہ مل جائے وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو سایہ کے اندر جگہ مل جائے۔ تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو سایہ میں جگہ مل جائے؟ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو آدمی کسی غریب آدمی کو، تنگ دست کو وغیرہ کو مہلت دے دے، جس نے قرضہ دینا ہو اور وہ اس کو مہلت دے دے، کچھ قرضہ اس کو معاف کر دے یا سارا قرضہ اس کو معاف کر دے۔ کہ کسی نے قرضہ دینا ہے لیکن بیچارہ غریب ہے، تنگ دست ہے، ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، حالات اس کے بہت خراب ہیں، تو یہ آدمی اس کو مہلت دے، چل ٹھیک ہے جب ہوگا دے دینا، یا چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، یا میں نے آدھا معاف کر دیا، آدھا تم مجھے ادا کر دینا۔ تو فرمایا جو آدمی مہلت دے گا، تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس آدمی کو اپنے سایہ رحمت میں لے لیں گے۔ اس آدمی کو اللہ رب العالمین خود اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے تنگ دستوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے، اور ان کے سر کے اوپر ہمیں دست شفقت رکھنا چاہیے اور ان کو مہلت دینی چاہیے۔ ایسے آدمیوں کو ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پریشان ہوں اور پریشانی کی وجہ سے وہ کسی غلط قدم کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ اگر ہم پریشانی کی عالم میں ایسے لوگوں کے جو تنگ دست ہیں اور غریب ہیں ان کے ساتھ معاونت کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کو مہلت دیں گے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جو ہمیں آخرت کے اندر کام آنے والے ہوں۔ وہاں پہ تو وہ نیکیاں کام آئیں گی، وہاں پہ روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں پہ تو نیکیاں اور برائیاں ہوں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں وزنی تو وہ عیش و عشرت رضامندی والی زندگی میں ہوگا، اور اس کی خفت موازینو، جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں، برائیاں وزنی ہو گئیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔